ہمیں والد صاحب دودھ نماز پڑھنے کے لیے لے کے جاتے تھے کہ ادھر فیصل آباد میں مدرسہ اعظم کی مسجد میں میری امی کہا کرتی تھی کہ ان کے گرمی اتنی ہے تو سیکا پہ ان کو لے کے جاتا ہے. وہ آگے سے کہا کرتے تھے اتنے اللہ ولی ہے اتنی نظریں پہن کے نہ اندر ایمان. اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان ولیوں کی سنگت اختیار دے دی کہ ہمارے اندر یہ بات ہے. اس قوم کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بیجوں کی طرح ڈلا ہوا ہے. صرف ان کو آبیاری کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے اسی بات اقبال کا نام لے رہے ہیں کہ سامنے تو ویسے بھی اس طرح کہ اقبال یاد کے تمہارے ہیں جی. اس نے ایسے نہیں کہا تھا ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی. اللہ کی قسم ہماری قوم کے اندر یہ جو نسل ہے ہماری ان کے دلوں کے اندر وہ بیج ہیں لیکن ان کو ذرا سی آبیاری کی ضرورت ہوتی. لیکن اس قوم نے دھوکہ بھی بہت کھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اغیار نے بھی ربنا نے بہت دھوکہ دیا. بچپن سے لے کر آج تک ہم اس شیشے کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ ہم اسی طرح چلے. مجھے اپنے میڈیکل کالج کے وقت یاد ہے جب نشتر والوں کو یہ ربوا والوں نے مارا تھا. اس وقت یہ میرا باز اس وقت سے بھی تک سیدھا نہیں ہے. اس وقت سے یہ ہمارے اندر کی یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ آتی رہیں. اسی طرح جب مجھ سے رسالت کے لیے کوئی ریلی کی بات ہوتی تھی یہ لبیک کا بھی تحریک کا نام نشان نہیں تھا لیکن اس وقت بھی قوم کے اندر لوگوں کے اندر دلوں کے اندر یہ لبیک موجود تھی. اس وقت بھی میں دیکھتا تھا یہاں میں نے جوان بچوں سے بات کی بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں تک ریلی نکالنی ہے. میں آج بھی بچوں کو دیکھتا ہوں میرا دل جھک جاتا ہے ان کو سلام کرنے کے لیے صالحین کے لیے. جوان بچوں کہتا میری ماں کا جنازہ بھی پڑا ہوا ایک طرف حضور کی بات ہوئی تو میں جنازہ چھوڑ کے بھی جاؤں. یہ قبلہ یہ لوگ یہ قوم ہماری وہ قوم ہے اور ہمیں بہت عرصے سے تلاش کی کوئی بندہ ایسا ہو جن کو ایک یکجا کر دے. اس لیے میں قبلہ کے پاس الیکشنوں سے پہلے بھی گیا تھا اس وقت اس لیے کہ ہم کسی طرح یکجا ہو کر اس طرح کی کوئی چیز بن جائے کہ جو اصل ہماری ہے اس کی طرف یہ قوم ظاہر ہونے کی بجائے ایک دیوار بن کے کسی کے سامنے تو آ جائے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کے اندر باہر سے بھی اور اندر سے بھی جو دشمن ہیں انہوں نے ہمیں جینے نہیں دیا. شکر ہے پھر بھی کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کے ساتھ ایک مقبولیت عطا کی لوگوں کی کشش عطا کی. اللہ کرے کہ یہ کشش اتنی بڑھ جائے کہ اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے مضبوط ہو جائیں کہ اس کی آواز لوگوں تک اس طرح پہنچے کہ ان کے دل خس و خاشاک کی طرف بہہ جائیں. وہ بھی لوگ تھے وہ جب ایک قوم کی طرح حضور کے عشق میں تھے. وہ تھوڑے سے تھے نہ کمام تھا نہ مال تھا نہ کچھ تھا ان کے اندر حضور کا عشق تھا تو اللہ نے ان کی عزتیں بنا کے رکھ دی تھی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے اندر جب دنیا کی محبت آ جائے گی تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور سب کچھ ہونے کے بعد یہ روب کیوں ختم ہوا ہے. اس لیے ہم تو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک ہمیں ان کو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ ان کا سایہ سلامت رہے اور یہ قوم کے دلوں کو ایک مضبوط رسی کی طرح باندھ کر اس طریقے سے جو ہے للکار بن جائیں. تو ان حالات کے اندر جو حالات گزرے ہمارے سامنے جس طرح بھی اللہ ہمیں بتا رہے تھے شاہ صاحب ہم انہیں سلام کرتے ہیں عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اس تحریک کو چلایا ہے ہم دعا کو ہیں کہ ہم سب ہمارے دادا مرشد نے اس وقت کہا تھا جو بھی ان کے پاس گیا تھا کہ جی میرے ساتھ میں تو اللہ کے رسول کے لیے ہوں. آپ نے کہا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو میری خاندان کیا میرا ہر مرید تیرا سپاہی ہے. تو اسی طرح ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے مرشدین نے ہمیں پالا ہی اس کام کے لیے. جہاں کہیں ضرورت پڑے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم اور ہماری نسلیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والی ہیں. اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ عشق ہمیں نصیب فرمائے. آمین. ہم الفاظ کے ساتھ صرف شکریہ کہنے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ہم خود حاضر ہیں ان سارے کاموں کے لیے. لیکن ہمیں صرف اخلاص والا
بندہ چاہیے جو حقیقتاً صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہمیں دے کر چلے۔ اللہ پاک ان لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، محبت میں برکتیں ڈالے، ان سارے شک میں اور برکتیں ڈالے، تاکہ ہماری جس امت کو آج ضرورت ہے دعاؤں کی، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے اتنے بے چین ہیں، ہمیں آج ان کا دکھ بٹانے والا بنا، آج ہمیں اس دکھ کو سانس لے کر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا بنا۔ میں درخواست کروں گا کہ قبلہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چند الفاظ